آج ہماری پہلی نشست ہے قرآنک کاسمولوجی، اور تھوڑی سی تصحیح کرنا چاہوں گا کہ which is the matrix not only for science or for the study of nature but also for the arts. یعنی کہ جو بھی کسی سویلائزیشن کا تصور حقیقت ہوتا ہے وہ اس کے علوم و فنون تمام میں جھلکتا ہے. تو یہ بڑا اہم نقطہ ہے. اس کا ٹائٹل ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ایک بڑا موضوع یہ ہے کہ قرآن کا تصور کائنات کیا ہے. آج شاید ہم اس پہ آج دو ہی تقریباً پوائنٹس ہیں کیونکہ آج انٹروڈکٹری ہے. ایک تو تھوڑا سا یہ آئیڈیا دینا کہ قرآن کا تصور کائنات کیا ہے، اس کے چند بنیادی نکات آپ سے شیئر کروں گا جو کہ کہہ لیں کہ اہم نکات ہیں اس موضوع کے. مگر آج کا اصل جو آپ سمجھ لیں ہدف وہ یہ ہے کہ آج جس طرح ہم دنیا کو دیکھتے ہیں وہ قرآنک کاسمولوجی کے حوالے سے کہاں ہے. ہم کیوں اس طرح ہم آج کل ایک مادیت پرستی کی دنیا میں رہتے ہیں. تو یہ نظریہ کائنات کا بہت نیا ہے، اور جبکہ ہم میں سے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نیچرل ہے، کہ یہ ہسٹوریکل پروسیس ہے، اب انسان یہاں پہنچ گیا ترقی کرتے کرتے. تو اس نقطے کو میں بالکل ٹوٹلی رد کرنا چاہوں گا، اور آج کا جو کہہ لیں ہمارا جو ٹیک اوے ہوگا وہ امید ہے، کوشش ہے، اور آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو سے شاید اور کلیئر ہو پائے کہ جو قرآن کا نظریہ کائنات ہے، نظریہ انسان ہے، نظریہ خدا ہے، اس سے کبھی بھی جو آج جہاں ہم کھڑے ہیں جو مادیت پرستی کا نظریہ ہے، سائنس کا، انسان کا، کائنات کا، وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ بات تو قطعاً جسے کہنا چاہیے بالکل غلط ہے کہ ہم نیچرلی آج یہاں پہنچ گئے جہاں پہنچے ہیں. تو جو مقصد ہے شروع میں ہی بیان کر دیا ہے اور کر رہا ہوں اس جملے میں کہ یہ صرف قرآن کا نظریہ نہیں ہے، تمام ادیان کا جو نظریہ ہے کائنات کے بارے میں وہ بنیادی طور پر اسینشلی ایک ہی ہے. اس نظریے کو بھلانے کا نتیجہ یہ جو پورا جو ماڈرن ریالٹی ہے، اسٹارٹنگ ود رینیسانس، دین ود enlightenment یعنی کہ rationalist philosophy which gave rise to the scientific revolution, which then gave rise to the industrial revolution in the 1800s. اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا اگر ہم جو قرآنی نظریہ یا بائبل یا جس بھی جو سیکرڈ نظریہ انسانیت کا اس کو بھلاتے نہ تو ہم یہاں نہ پہنچتے. یہ میرا اصل ہدف یہ ہے، کیونکہ ہم اس نظریے میں پیدا ہوئے ہیں، ہماری ساری ایجوکیشن ان مفروضوں پہ ہوئی ہے، تو لاشعوری طور پر ہم سب پر اس کا اثر ہے. تو اس لیے آسان نہیں ہے کہ یعنی کہ اس نظریے کو وہ اہمیت دی جائے، یعنی قرآنی نظریے کو وہ اہمیت دی جائے جو کہ اس کا حق ہے. تو بس یہ تھوڑی تمہید کے بعد پہلے تو میں قرآنک ویو آف کریشن، پھر میں اسی پوائنٹ پہ آج کا پوائنٹ اتنا ہی ہوگا کہ جو ورلڈ ویوز ہیں، سیکرڈ ورلڈ ویو اور مٹیریلسٹ ورلڈ ویو، ان کو بھی ہم دیکھیں گے قرآن کی روشنی سے، ایک آیت کی روشنی سے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک کریشن کا پروسیس کہہ لیں یا ایک نیچرل آؤٹ کم ہے. جب کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اپنی موت کی طرف جاتی ہے،
میں پہلے پریمپٹ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اس کا بھی کوشش کریں گے قرآن سے ہی اصول لائیں. تو یہ دو باتیں ہو گئی، اور تیسرے میں اس کو کوشش کریں گے کہ جو بنیادی ایک کاسمولوجیکل پرنسپل ہے کہ ساری کائنات، اب اس پرنسپل کو میں پہلے سے ہی آپ کو ایسے بتا دوں کہ جو بھی چیز مرکب ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان ہے، اس کا ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. یہ جو دو پولز ہیں نا، ایک مانوی پول ہے اور ایک مادی پول ہے. اس کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑے اہم کائناتی اصول ہیں، کاسمولوجیکل پرنسپلز ہیں، which are like tools to understand the world around us. And اگلی جو نشستیں ہوں گی اس میں پھر ہم یہی چیزیں مثالوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک نشست ہم سوچ رہے ہیں کہ جب نمبر، جیومیٹری، کاسمولوجی اینڈ آرکیٹیکچر کے شاید نام ہو، اور یہ آرکیٹیکچر کو ہم الگ کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں کیسے. ابھی کوشش یہ کروں گا کہ یہ 40 منٹ میں ختم ہو جائے تاکہ اس کے بعد ہم لوگ کوئی گفتگو کر سکیں، سوال جواب اور اس طرح کا، کیونکہ اتنی لمبی پریزنٹیشن نہیں ہے. تو ہم پھر شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم قرآن کاسمولوجی کی بات کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں بتانا ہوگا کہ لفظ کاسموس کا کیا مطلب ہے. اور یہ میری اس آیت سے میں نہیں شروع کرنا چاہ رہا، مگر لفظ کاسموس کیونکہ سلائڈ پہ لکھا ہے، میں آپ سے اس لفظ کی وضاحت کرنا چاہوں گا ایک اور آیت کے ذریعے. یہاں سے ہم شروع کریں گے. لفظ کاسموس کا مطلب ہے ہارمونیس اینڈ آرڈرڈ کریشن ایز اپوز ٹو chaos. اور اصل میں یہ بھی بنیادی کاسمولوجیکل پرنسپل ہے اکراس ہیومینٹی، اکراس کلچرز. اس کے بے شمار ہمیں متھ میں، ریولیشنز میں بے شمار اس کے مثالیں ملتی ہیں. کہ مثال کے طور پر جو کیوس سائڈ ہے وہ میٹر جب ڈس آرڈرڈ ہوتا ہے وہ سائڈ ہے. یعنی کہ جو بھی مادہ ہے اس کا اپنا نیچر جو ہے وہ ڈس آرڈرلی ہے، کیوٹک ہے. اس کو آرڈر میں لانا ہوتا ہے، تو وہ جو آرڈر ہوتا ہے وہ ہیونلی ہوتا ہے. تو وہ جو آرڈر جب آتا ہے مادے پہ تو اس کو آپ کہتے ہیں کاسموس بن گیا. بیوٹیفل، ہارمونیس اینڈ آرڈرلی. اسی لفظ سے آیا کاسمیٹک، وہی ہارمونیس، بیوٹیفل. صحیح ہے نا؟ اچھا، آپ قرآن سے اسی کانسیپٹ کو دیکھیں، اور اس سلائڈ جو آپ کے ساتھ میں جو یہ امیج لگی ہوئی ہے، اس سے یہی نظریہ آپ کو فن تعمیر کے ذریعے بھی نظر آئے گا. کیا ہے؟ You will see no inconsistency in the creation of the compassionate. کہ رحمان کی خلق میں تمہیں کوئی ٹیڑھ نہیں نظر آئے گی. Look again. Do you see any breaks? اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو کائنات ہے وہ ہارمونیس ہے، آرڈرلی ہے. اور یہ جو گنبد ہے وزیر خان مسجد کا، ایک سائڈ کا گنبد ہے، اس میں ہمیں ایگزیکٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ ایک سینٹر ہے، اس میں جو چیزیں ہیں وہ کنسنٹرک سرکل سے آرگنائز ہوئی ہوئی ہیں. ایک تو وہ جیسے لیٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، دوسری طرف لانگیٹیوڈز ہیں، 15، 12 یا 16 حصوں میں تقسیم ہے. تو ایک مرکز سے سب یہ جاری ہو رہا ہے اور ایک وحدت قائم کر رہا ہے جو کہ ہارمنی میں ہے.
اور کیونکہ یہ گنبد ہے تو یہ استعارہ بنتا آسمان کا، اس لیے دیکھیے ستارے بنے ہیں. مگر اس کائنات کا یہ جو ملٹیپل کائنات ہے، ملٹیپلسٹی پہ بیسڈ ہے، مگر اس میں ایک یونٹی پائی جاتی ہے. تو یہ کیا لکھا ہے اس کے بیونڈ یا اس کی سورس کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سورہ اخلاص جو کہ وحدت کا بہت زبردست، خدا کی وحدت کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے. قل هو اللہ احد. تو یہ اس کی سورس وحدت ہے، اور تو اس میں پورا جو پیغام ہے اسلامی آرٹس کا، اسلامک نظریے کا، توحید ہی تو ہے. بنیادی پرنسپل جو اسلام کا وہ توحید ہی ہے. تو وہ اس ایک سلائیڈ میں سمجھیے کہ جو بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ خود بخود بیسکلی کیا ہے کہ یہ میٹا فزکس ہے. دس از دا نیچر آف گاڈ دیٹ ہی از ون. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ہی از سیلف سفیشینٹ. He neither has a son nor is he begotten. Nor does he is he begotten nor does he beget. And there is nobody. یعنی کہ پیور توحید ہے which is the source and then therefore آگے چلتے ہیں. So, اس میں کاسموس کو میں نے اس کے ذریعے کاسموس کو ڈسکرائب کیا اور یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آرٹ میں، آرکیٹیکچر میں جو نظریہ ہوگا آپ کا کائنات کا وہ ہو بہو آپ کو اپنے علوم و فنون میں نظر آئے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آرٹ اس توحید کو دکھانا چاہے گی، جو اس ہارمونی کو دکھانا چاہے گی جو کہ اس کائنات کی بنیاد ہے، اسی طرح جو ٹریڈیشنل سائنس ہے وہ اس ہارمونی کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی جو کائنات میں موجود ہے. اگر وہ تصور ہی نہیں ہوگا تو وہ کبھی ڈھونڈے گی بھی نہیں. یہ میرے خیال سے دوسرے نمبر پہ یہ دکھانا چاہوں گا کہ وی ہیو ناٹ کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ اینڈ آل دیٹ between the two except by truth. یعنی کہ اس میں آلریڈی کافی کاسمولوجی آ گئی ہے. یہ جو دو پولز ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. ہیونز ملٹیپل میں ہے، یعنی کہ دیر آر نمبر آف ہیونز، اسپرچل ہیونز بیونڈ دا فزیکل ہیون، اینڈ دی ارتھ وچ از دا سپورٹ، دا ظاہر، اور اینڈ ان بٹوین. یہ آج ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، مگر یاد رکھیے گا اگلی جو سیشن ہے اس میں ہم اس پوائنٹ پہ آئیں گے کہ یہ تین کا جو ہے نا 3 ورلڈز کا کانسیپٹ. تھوڑا سا میں اگر پریمپٹ کروں تو ہیون سے مراد ہے دا ورلڈ آف اینجلس، ارتھ سے مراد ہے دا ورلڈ آف مین، اینڈ ان بٹوین سے مراد ہے عالم برزخ، جس کو قرآنک لینگویج میں آپ کہہ سکتے ہیں دا ورلڈ آف جن. جو ہیونز ہیں اس کا جو مٹیریل ہے وہ اٹس دا لائٹ آف گاڈ، ناٹ دس لائٹ، نور یعنی کہ جس کو کہتے ہیں. دنیا کا جو سمبل ہے مٹیریل وچ مینس کہ سالڈیٹی وچ از ارتھ، اور ان بٹوین کا ایز دا قرآن سیز جن جو ہے وہ آگ سے بنی، کہ آگ میں ایک طرف ارتھ کے خصائص ہیں، دوسری طرف لائٹ کے، یعنی کہ اٹ ہیز لائٹ اینڈ اٹ ہیز فارم. یہ مگر آج ہمارا ڈیٹیل میں جانا مقصد نہیں ہے. کہنا کہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہارمونیس کریشن ہے، اور اس میں جو لفظ انڈر لائن کیا ہے کہ وہ حق پہ اس کی بنیاد ہے. یہ اس کی جو حقیقت ہے وہ حق ہے. جیسے کہ وہ پہلی سلائیڈ میں قل هو اللہ احد، جیسے کہ پردہ ہٹا اور حقیقت ظاہر ہو گئی، اور پردے کے اوپر بھی جو نقش تھا وہ بھی اسی حقیقت کا اظہار کر رہا تھا، تو وحدت کا، اس وحدت کا جو اپنے اندر مکمل ہے، سمد ہے. اس لیے وہ یونٹی بھی تھی اور ملٹیپلسٹی بھی تھی. تو یہ پرنسپلز کہہ لیں کائنات کو دیکھنے کے، ان کے اصول دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو جب اگر ایسا ہے تو پھر اب پتہ چل گیا کہ کائنات جو ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ حق پہ مبنی ہے. تو پھر یہ تھوڑی کسی اور پریزنٹیشن کی سلائڈز ہیں تو آگے پیچھے ہیں، میں مگر اس پریزنٹیشن کے حساب سے ترتیب بنانا چاہ رہا ہوں. اب اگلا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وی شیل شو دیم آور سائنز آیات آن دا ہورائزنز، یعنی کہ ان دا ورلڈ اینڈ ود ان دیم سیلفز انفسہم until it be clear to them that it is the truth.
meaning to say that in the world and in our souls, ultimately it's the same truth which is manifested. इसका मतलब ये हुआ कि हम वो जो हक़ाइक़ है वो हम दुनिया के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं और अपने अंदर उनकी तस्दीक कर सकते हैं, यानी कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट इफ़ वी आर एबल टू सी थ्रू द अपैरेंट एंड गेट टू द रियलिटी ऑफ थिंग्स। यही ट्रेडिशनल या सेक्रेड वर्ल्ड व्यू है, और इसलिए हमें ये रेवलेशन की गाइडेंस चाहिए। खुद से तो हमें चीज़ें ही दिखती हैं, हमें वो ट्रूथ तो नहीं दिखता। तो वो ट्रूथ हमें आर्ट भी वही ट्रूथ दिखा रहा है, ट्रेडिशनल साइंस भी वही ट्रूथ दिखाएगी, और सारा फ़लसफ़ा हर चीज़ जो है हमें उस मुख्तलिफ, मगर उसके जो साइन पोस्ट्स हैं वो कुरान और हदीस से मिलेंगे। तो ये बात तीसरा पॉइंट हो गया, ये हम शायद देख चुके हैं। अब इस सब के पीछे ये शायद सबसे पहले दिखानी चाहिए थी स्लाइड, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मुझे हुब हुई। ये हदीस कुदसी कहलाती है, ये सूफिया के यहाँ बहुत मकबूल है और उनके पास ये सीना बसीना चली आ रही है। इसकी उस तरह से असनाद नहीं इतनी कोई मिलती, हदीस वाले इसको हदीस नहीं मानते, मगर इसको रद्द भी नहीं करते, क्योंकि कहते हैं कि इसके अंदर जो मौजू है वो हक है, ठीक है, क्योंकि इस मौजू की कुरान में आयत आती है कि हमारे पास हर चीज़ का ख़जाना है और हम उसमें से कोई हिस्सा ज़मीन पर उतारते हैं। और जो औलिया अल्लाह है उन्होंने कहा कि हमें कश्फ के ज़रिए हमें यकीन है कि ये ठीक है हदीस है, मगर हम किसी पर इसको थोपते नहीं हैं, जिसको नहीं मानना ना माने। मगर इसमें एक सच की बात है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था, फ़हबब्तु, और मुझे हुब हुई, मुझे ये चाह हुई कि अन ओ रफ़ा, कि मैं जाना जाऊँ, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा लिउरफ़, और मैंने क्रिएशन को क्रिएट किया कि मैं जाना जाऊँ। तो ये कूज़े में पूरी कायनात का मकसद जो है वो हमें मिल जाता है इस हदीस, एक हदीस की रोशनी से। और ये पिछली जो आयतें आई हैं उन्हीं को बेसिकली उजागर कर रही है ये हदीस, कि वाकई ये अल्लाह ताला, वो जो ट्रूथ की बात हुई थी ना पिछली आयतों में, इल्ला बिल हक, वी हैव क्रिएटेड एवरीथिंग, वी हैव नॉट क्रिएटेड एनीथिंग एक्सेप्ट बाय द ट्रूथ। So that truth is the hidden treasure of God's qualities. And at the root of creation are these two qualities of love and of knowledge. इससे बहुत चीज़ें निकलती हैं, सूफिया इस पर बहुत बात करते हैं, मगर ये बहुत इससे सहारा और सपोर्ट होता है अपना वर्ल्ड व्यू को सेट करने में, क़िबला दुरुस्त करने में, कि हम इस एंगल से कायनात को अप्रोच करें। कॉस्मोलॉजी जो हमारी है वो इन बुनियादों पर खड़ी है। ये हम देख चुके हैं पहले, आगे चलते हैं। अब इस सारे सिनारियों में इंसान चौथा जो पहला मेरा जो पॉइंट था वो था कि व्हाट इज़ अ कॉस्मोस। सेकेंड पॉइंट वाज व्हाट इज़ गॉड्स रीज़न फॉर क्रिएटिंग, इट इज़ सेल्फ मैनिफेस्टेशन। थर्ड हमने देखा कि इस कायनात में ये दर्जा बंदी है, आसमान है, बरज़ख है, दुनिया है, मगर तीनों के अंदर हक है। और वो जो दूसरी हदीस की आयत थी कि हम अपनी निशानियां दिखाएंगे दुनिया में और तुम्हारे अपने अंदर, तो उससे फिर चौथा असूल सामने आता है कि जो बड़ी दुनिया है जिसको मैक्रोकॉज़म कहेंगे, कुन्तु कंज़न मख्फियन, कि वो अल्लाह ताला की सिफात का मज़हर है, तो उसी तरह जो इंसान है वो भी पूरी कायनात का आईना है, क्योंकि उसमें भी खुदा की रूह है। पूरी कायनात को भी रूह के ज़रिए तख्लीक किया गया। और क्या हुआ कि इंसान, ये देखिए पहले जो बुखारी की हदीस है कि अल्लाह ताला ने आदम को अपनी सूरत पर पैदा किया, तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये उधर की बात होगी। और ये जो आयत है
And when I have fashioned him out of clay and breathed into him of my spirit, فَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, اپنی روح میں سے, then fall down before him prostrate. مجھے جو صوفیہ کے ہاں میں نے پڑھا ہے کہ آدم میں خدا کی روح, کیونکہ جو خدا کی روح ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کی جھلک ہے, اور جب وہ روح آدم میں جاتی ہے تو وہ بھی آئینہ بن جاتا ہے, جیسے کہ پہلی حدیث سے ظاہر ہے. تو یہ وجہ بنتی ہے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی کو سجدہ کر رہے ہیں, آدم کو کیوں کریں گے؟ مطلب ہے اگر منطق ڈھونڈی جائے تو وہ سجدہ اللہ ہی کو ہے, کیونکہ وہ اللہ کا آئینہ ہے وہ. اور ادھر سے وہ والی بات آتی ہے کہ جو روح یہ کامن ہے, تو اس وجہ سے انسان جو ہے, اس لیے کیا ہوا کہ جب آدم سے چیزوں کے نام پوچھے گئے تو اس نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے, ملائکہ نہیں بتا سکے, کیونکہ آدم مکمل آئینہ تھا خدا کی تمام صفات کا, اور جو کچھ کائنات میں تھا وہی اس نے اپنے اندر پایا. تو یہ بہت اہم ایک کنیکشن ہے, ادروائز وی وڈ نیور بی ایبل ٹو نو دا ورلڈ اف دیر واز اے کامن سورس. آج ونس اگین میں کوئی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, مگر صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگلی اس میں ہم پھر یہ روح کے درجات دیکھیں گے کہ کیسے بھئی روح القدس قدوس ہے, روح القدوس ہے, دا ڈیوائن اسپرٹ. پھر ابھی آخری سلائیڈ میں ہو سکتا ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں اگر آپ لوگ کہیں گے تو. پھر مختلف لیولز گنائے جاتے ہیں, آپ کہیں گے تو وہ ہم اس پہ بات کر لیں. تو یہ یہاں پہ نا میرا پہلا میرا خیال ہے کہ ہاں یہ تو نہیں ہم نے بات کرنی ہے. ہاں یہاں پہ میرا پہلا یہ ختم ہوتا ہے, اس کے بعد میں آخری یا دوسرے حصے میں جاؤں گا, مگر یہاں اگر کوئی سوال ہو تو پلیز آپ کر سکتے ہیں. اچھا ایک سوری, یہ امیج بھی میں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں, کیونکہ جو میں بات زبانی کر رہا ہوں یہ امیج میں کافی اچھی طرح ظاہر ہے کہ یہ حلیہ عکس نقش ازلی, یعنی کہ ڈیوائن ریلم میں جو انسان کا ماڈل ہے وہ تو ازلی ہے نا, تو وہ اللہ تعالیٰ کے جو پرفیکشنز ہیں, خالق کے جو پرفیکشن ہیں ان کا مظہر ہے, ان کا آئینہ ہے. اور یہ دیکھ رہے ہیں عالم خلق اس سے نیچے ہے. یہ ایک پورا انسان کامل کا ایک اور پورا ایک کاسمالوجی ہے, ہم اس پہ نہیں جا رہے, مگر میرے خیال ہے ہم یہاں اس کو روک دیتے ہیں. تیمور صاحب اف یو فائنڈ اٹ اپروپریٹ آپ لطائف سمجھا سکتے ہیں مجھے پلیز, ویسی ذکر ہے بس تھوڑے سے کر کے. اگر ٹائم نہیں ہے تو آل رائٹ, بس میں ویسے پوچھ رہی ہوں کہ اگر ٹائم ہے اور کر سکتے تو. دیکھیں یہ الگ موضوع ہے, مگر مجھے خود اتنا نہیں آتا, سچی بات ہے, مگر میں تھوڑا سا اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ لطیفہ عقلی جو ہے یہ ڈیوائن انٹلیکٹ کا کہہ لیں ریفلیکشن ہے. پھر یہ مختلف اخفا خفا وحدیت is the first unity and ahadiyat is oneness, therefore it is out, this is non-delimited. ahadiyat is pure oneness which is of God's, تو وہ اس کے اندر بھی نہیں آ سکتی نا سینس, مجھے یہ سمجھ آئی. پھر within the human soul are these different aspects, اور سب سے نیچے نفس ہے, روح ہے, اور پھر خدا کی وحدانیت کے ایسپیکٹس ہیں. یہ ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ والا جو ہے نا چیپٹر جس کتاب کا میں وہ شیئر کر دوں گا, وہ جو گروپ ہے اس میں میں ضرور یہ شیئر کر دوں گا, آپ لوگ خود پڑھیں, آپ سمجھیں دس از این انٹروڈکشن, کیونکہ مجھے خود اتنا زیادہ ان چیزوں کی ڈیٹیل نہیں آتی, پڑھتے تو ہیں پہ بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تھینک یو. ہاں ادھر اگر میں اسٹاپ شیئر کر دوں تو بلال صاحب سے بات ہو جائے. السلام علیکم تیمور صاحب. وعلیکم السلام. یہ ابھی تک
آپ نے جو وہ امیجری دکھائی ہے اور ابھی جو ڈائریکشن پہ بھی تھا، اس کو دیکھ کے یعنی کہ وہ یاد آ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جب خدا ذکر کرتا ہے کہ جب انسان کو بھیجتا ہے دنیا پہ، تو جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ یعنی کہ اس وقت ذہن میں آ رہے تھے، تو اس پہ ذرا آپ کے کامنٹس چاہ رہا تھا کہ ایک تو یعنی کہ نزول ہوتا ہے، ایک تجلی ہے، ایک تجلی ہے، تو اس میں یہ ایک تو ہے کہ آپ بالکل ڈسپلیس ہو جاتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ اوریجن کے ساتھ آپ کی کنیکشن رہتی ہے، یعنی کہ ایک تو ہوگا جس طرح کوئی پھل ہے وہ درخت سے گر کے نیچے تک آ جاتا ہے، اور ایک ہے جس طرح دا ریز آف دا سن وہ سن سے یہاں تک پہنچ رہی ہیں لیکن ان کی اصل کنیکٹڈ ہے سن کے ساتھ. تو اسی طرح وہ جو مجھے اگر صحیح میں یاد کر رہا ہوں کہ قرآن پاک میں اسی طرح ہی ذکر ہے کہ جس طرح ہمیں دنیا پہ بھیجا گیا ہے وہ ریز آف دا سن کی طرح، کہ جو ہماری اصل کے ساتھ کنیکشن ہے وہ کبھی ٹوٹتی نہیں. تو یہ کل جو بات ہو رہی تھی کل کی سیشن میں زہر صاحب کے ساتھ، تو یہ جو ساری روحانی یعنی کہ ایک جو ہماری ایک پروسیس ہے اسی کے تھرو پھر ہمیں اپنی اندر کی جو کازمس اور ایکسٹرنل کازمس اس میں ہارمونی لا سکتے ہیں، کیونکہ کنیکشن تو وہ ٹوٹا نہیں ہے، بس ہم ہی ہمارے درمیان ایک حجاب آ گیا. جی بالکل صحیح ہے. یہ جو ابھی کتاب تھی جس کا ڈائیگرام تھا یہ بھی اسی کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے. جی بڑا اچھا، اس میں کیونکہ میں آج ہی اس کو دیکھ رہا تھا اسی امیج کے حوالے سے، تو اس میں بہت خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ خدا کے درمیان اور ہمارے ادراک کے درمیان جو حجاب ہے وہ ہمارا اپنا نفس ہے. تو وہ یعنی کہ جو گدلا نفس ہے، یعنی کہ جو بے ترتیب نفس ہے، اسی لیے دین چاہیے نا اس کو سیدھا کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے. جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس میں سے حقیقت جو آپ کہہ رہے ہیں، جو سورج سے جو اس کا کنیکشن ہے وہ خود بخود سامنے آ جاتا ہے. انہوں نے اس طرح ایکسپلین کیا، یعنی کہ وہ اسپریچول پروسیس کی بات کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آگے جو میں چل رہا ہوں وہ اس کی روشنی میں یہ جو گفتگو ہے نا یہ شاید بہتر آگے بڑھے گی، کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اس سے کنیکٹڈ ہے. کہ اب دیکھیے اس کا بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ہماری حقیقت روح میں تھی، اور دوسری سائڈ پہ جسم مادیت ہے، بیچ میں نفس ہے. تو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو ہماری جو ہے نا روح سے کنیکشن کم ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ بیچ میں ایک برزخی آ گئی، آڑ آ گئی، اور وہ ایکسیسیبل نہیں رہی. جب روح ایکسیسیبل نہیں رہی تو اس وقت پھر ریویلیشن شروع ہوتی ہے. جب تک روح ایکسیسیبل تھی تو اس کو استارن اور قرآن کی لینگویج میں جب آدم جنت میں تھا، تو یہ مطلب ان نٹ شیل مجھے سمجھ آتی ہے. اور یہ جو سفر ہے فرام اسپرٹ ٹو میٹر، میرے خیال سے میں اسی کے ابھی آگے دکھانا چاہ رہا ہوں. اور جی کوئی بات؟ اچھا تیمور صاحب، یہ جو قرآن کی وہ جو آیت تھی کہ وی شل شو یو آر سائنز ان دی ہورائزن ود ان یو، میرے خیال یہ وہ جو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو پرسپیکٹیو کی طرف ہی میرے خیال اشارہ ہے نا غالباً. نہیں، جو سائنس ود ان یو ہے غالباً وہ غالباً اس کا تعلق سبجیکٹیو پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے، اور جو سائنس ان دا ہورائزن ہے اس کا آبجیکٹیو پرسپیکٹیو کے ساتھ ہے. اس کو ایسے دیکھا جا سکتا ہے غالباً. اللہ علم، میں اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ اور ایکسپلین کریں کہ مقصد کیا ہے سبجیکٹیو آبجیکٹیو سے، کہ ادھر کیسے مطلب کہ کیونکہ وہ سائنس ود ان یو جو ہے بیسیکلی وہ جب آپ اپنے اندر جو نشانیاں دیکھیں گے، اپنے اندر ایکسپلور کریں گے، تو وہ ایک لحاظ سے ایک سبجیکٹیو ایکسپیرینس ہی ہوگا نا غالباً.
اور جو ہورائزنز میں ہیں ظاہری بات ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف اینی سبجیکٹیوٹی ہے یا سبجیکٹیو بائس. میں اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. بھائی اس میں وہ تو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں کا کانٹینٹ از ون. وہ تو ایونچولی تو ظاہری بات ہے وہ دونوں پرسپیکٹیوز مل جاتے ہیں نا جا کے. بظاہر جو ان میں فرق نظر آ رہا ہوتا ہے ظاہری بات ہے ایونچولی تو وہ دونوں ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. وہی اینڈ میں وہ جو کہہ رہا ہے کہ until it is clear to you that it is the truth. تو وہ ایونچولی وہ عالم واحدیت میں جا کے کیا کہتے ہیں جو سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو پر کنسائڈ کر جاتے ہیں غالباً. میرا تو خیال ہے اس کا موضوع وہ ہے کو انسیڈنس والا ہے کہ دوئی ہے ہی نہیں. جی وہ بیسیکلی وہ دوئی نہیں ہے. یہی تو شعور ڈیولپ جب ہو جائے گا کہ دوئی نہیں ہے بیسیکلی اسی کی طرف غالباً اشارہ ہے. بالکل بالکل. اور مولانا روم کا شعر کہتے نا ہے دوئی از خود بدر کردم یکے دیدم جو دو عالم را. دوئی کو میں نے اپنے آپ سے دور کر دیا اور دونوں عالموں میں مجھے ایک ہی دکھتا ہے. یکے جویم یکے خانم یکے بینم یکے دانم بجز یاہو و یا من ہو کسے دیگر نمی دانم. وہ الٹیمیٹ وننس ہی ہے کہ میں دوسرا مجھے کوئی نہیں دکھ رہا کہ دونوں سائڈوں آبجیکٹ اور سبجیکٹ ایک ہی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں. میں اس سے زیادہ اس پہ نہیں کہنا چاہ رہا. تو اگر کسی اور کا سوال نہیں ہے تو ہم نیکسٹ پورشن پہ چلیں. اب تھوڑا سا اور قرآنک پرسپیکٹیو کو دیکھنا چاہ رہا ہوں بیسیکلی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر. Lo, your Lord is Allah who created the heavens and the earth in 6 days. Then he established himself upon the throne, directing all things. یہ ابھی ڈائریکٹلی ہمارا مقصد نہیں ہے مگر اس میں ونس اگین کریشن کی بات ہے, ونس اگین ملٹیپل آسمانوں کی بات ہے اور زمین کی بات ہے. یہ شاید میں نے اس لیے چنا ہے کیونکہ یہ جو ہے نا ٹرمز ہیون اینڈ ارتھ اس پہ آج فوکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے اصول کے حوالے سے. مگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے یہ 6 دن والا جو ہے یہ انشاءاللہ اگر ہم جیومیٹری کے تھرو انہی چیزوں کو دکھانے کا ارادہ ہے تو آپ یہی سارا کچھ جیومیٹری میں بھی پنہا پائیں گے خود بخود. یعنی کہ جو حقیقت ہے وہ ہر میڈیم میں ہر جہت میں آپ کو یکساں نظر آئے گی. اور پھر وہ اپنے تخت پر بیٹھا اور وہاں سے اس کے امر جاری ہوتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ بیونڈ دا عرش از دا ڈیوائن ریلم. آگے یہ سب کاسمولوجیکل پرنسپلز ہیں نا. دس از دا انڈرسٹینڈنگ آف کریشن. اس لیے کہتے ہیں کہ پہلی چیز جو بنائی گئی وہ عرش ہے. اگلا وہ پوری آیت نہیں تھی البتہ وہ حصہ تھا. یہ بھی صرف حصہ ہے. الیہ مرجعکم جمیعا, اور تم سب لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے. وعد اللہ حقا, یہ اللہ تعالیٰ کا حقیقی وعدہ ہے. بے شک انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ, بے شک وہ خلق کرتا ہے اور پھر نئی خلق کرتا ہے. یہ تھوڑا سا مسٹیریس مجھے لگتا ہے, اس کو میں جوڑنا چاہوں گا. ایک یونیورسل اور بہت سی تہذیبوں میں ہے اور ہماری تہذیب میں اس کا اشارہ ضرور ملتا ہے. ایک اصول کے طور پر میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے, وہ ابھی آگے جا کے کلیئر ہوگا. He produces creation then reproduces it. دیکھیے نا جب انسان پیدا ہوتا ہے پھر وہ گرو کرتا ہے اور پھر ڈکلائن کرتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. مگر مر نہیں جاتا, اس کا جو باڈی ہے وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے, مگر اس کی جو روح اور نفس ہے وہ آگے چلا جاتا ہے, ایک نئی عالم میں پہنچ جاتا ہے.
اس کے کئی مجھے لگتا ہے اس کو اپلائی کرنے کے طریقے ہو سکتے ہیں، ہم دیکھیں گے پرابلی کچھ ان میں سے. تو یہ ایک پوائنٹ تھا، تھوڑا بہت یہ بھی آئے گا ابھی جو جہاں پہ میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ ہاؤ ڈو وی لک ایٹ دا cosmos. Once again, what does the Quran say? How to approach the world? هو الذی جعل الشمس، اور اللہ وہ ہے جس نے سورج کو بنایا. He it is who made the sun a splendor, والقمر نورا and the moon a light, وقدرہ منازل and measured for her stages. اور جگہ بھی آتا ہے کہ جو سورہ رحمان میں آتا ہے کہ چاند اور چاند اور سورج جو ہیں وہ ایک حساب سے چل رہے ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج تو نہیں مگر اگلی میں موسٹ پرابلی یہ جو حساب سے چل رہے ہیں اس کی کتنی اہمیت ہے اس کو ہم دیکھیں گے. اس میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ حساب سے چل رہے that ye might know the number of the years and the reckoning. آپ کو پتہ ہی ہے کہ سورج جو ہے وہ دائرہ چکر جو لگاتا ہے اپیرنٹلی ویسے دنیا لگاتی ہے مگر جس طرح ہمیں نظر آتا ہے وہ زیادہ مانوی ہے. تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ سورج جو ہے وہ ایک سال میں 12 کانسٹلیشنز میں سے گزرتا ہے. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں بات کریں گے. تو اس سے وہ جو سال ہے وہ 12 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے جس سے ہمارے 12 مہینے آتے ہیں. اور اسی سے اور یہی جو 12 کانسٹلیشن ہے ایک رات میں بھی پورا آسمان چکر لگاتا ہے. نیکسٹ میں آپ کو ایک سلائڈ دکھاؤں گا کہ کتنی ترتیب ہے آسمان اور اس لیے قرآن بار بار کہہ رہا ہے اور ہمیشہ سے اس کی بڑی اہمیت رہی ہے. تو یہ چکر جو ہے ایک رات میں بھی لگاتا ہے. اسی سے ہم ٹائم ناپتے ہیں اور اسی لیے جو ہمارا ٹائم ناپنے کا سسٹم ہے وہ بیس 60 ہے. 60 منٹ 60 سیکنڈس ٹھیک ہے نا. اور اسی بنیادوں پر کیونکہ تقریباً 360 دن لگاتا ہے سورج ایک پورا اپنا سرکل کرنے میں. تو ہماری جو جیومیٹری ہے اس میں جو سرکل ہے اس کی ڈگریز 360 ہیں. تو بہت ہی مطابقت ہے اور اس میں یہی جو قرآن نے چاند اور سورج کی اتنی اہمیت دی ہے بار بار اور ان کے حساب کتاب پہ غور کرنے کو کہا ہے وہ واقعی اٹس ورتھ. اینڈ ان فیکٹ ہیومینٹی از بین ڈوئنگ دس فار ملینیا. یہ ہمارے دور میں آ کے یہ چیزیں بے معنی ہو کے رہ گئی ہیں. تو یہ بہت ہی بڑا لاس ہے اور اس کاسمالوجی اور اس پوائنٹ آف ویو کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کریٹڈ ناٹ آل دیٹ سیو ان ٹروتھ. وہ پھر آ گیا ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یفصل الآیات لقوم یعلمون. اینڈ ہی ڈیٹیلز اس کو آپ کہہ سکتے ہیں the signs also کہہ سکتے ہیں. He detaileth the revelations for people who have knowledge. So this is چلے آگے چلتے ہیں. پھر ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون. ایک یہ اس پہ میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ تھوڑا غور کریں. بے شک دن رات اور دن کے آنے جانے میں اور بلکہ تمام جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمانوں میں اور زمین میں واقعی اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو یہ جو یتقون ہے. اس کو ہم نے تو جو ٹیچر سے سیکھا ہے کہ یہ گاڈ اویئرنیس اور ادھر بھی یہی کیا ہے دوز مائنڈ فل آف اٹ. اس کے معنی میں ایک بہت زبردست اور بہت اہم معنی یہ عموماً ہمارے یہاں اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اللہ سے جو ڈرتے ہیں. تو ہمارے ٹیچرز نے کہا ہے ڈرتے نہیں بلکہ جو اللہ کا احساس کرتے ہیں کہ وہ موجود ہے اور اس لیے وہ چوکنا رہتے ہیں اور ایک طرح سے ظاہر ہیبت میں رہتے ہیں ڈرتے بھی ہیں.
مگر اس اویئرنیس کی وجہ سے. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوز ہو آر مائنڈفل آف گاڈ, فار دیم دیر آر سائنس ان کریشن, ان آل ایسپیکٹس آف کریشن. آگے چلتے ہیں جی. یہ اس سیکشن میں شاید لاسٹ ہے, جس کو میں کہوں گا کہ یہ بیسیکلی ماڈرنٹی اور ٹریڈیشن, یا جو سیکریڈ ورلڈ ویو ہے اور جو مٹیریلسٹ ورلڈ ویو ہے, اس کو بلیک اینڈ وائٹ کر کے بتا دی. تو آج میرا اصل میں فوکس یہ تھا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا, بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی چاہ نہیں رکھتے, وردوا بالحیات الدنیا, اور وہ راضی ہیں دنیا کی زندگی سے, واطمأنوا بها, اور اس دنیا کی زندگی سے وہ مطمئن ہیں. تو وہ ہے والذین هم عن آیاتنا غافلون, وہ ہیں جو کہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. یعنی کہ گاڈ کانشسنس, یعنی کہ یہ پورا نظریہ از بیسڈ on the spiritual side of things and God-centeredness. Otherwise وہ حالات ہوں گے جو آج کل پچھلے 2 صدیوں سے ہمارے ارد گرد ہیں. تو یہ کوئی نیچرل پروسیس بالکل بھی نہیں ہے, یہ زوال کی پروسیس ضرور ہے. یہ اب ہم تھوڑا سا موضوع بدلتا ہے, تو اس کے بعد میں اپنے لاسٹ حصے پہ آؤں گا. یہ میں ادھر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو sacred world view and that world view which sees meaning in creation, in the human being, in the cosmos, this is based on being God conscious and making this effort and looking at the world as being meaningful. But those who, آپ کو پتہ ہے ہمارے حکمرانوں سے لے کے عام آدمی تک ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا ہی راہ دلاتے ہیں, وداؤٹ تھنکنگ کہ اس کا یہ کیا ڈیولپمنٹ اور کیا پروگریس ہے. یہ سب مادی دائرے میں گھوم رہا ہے. تو یہ تو نیری غفلت ہے. تو یعنی کہ اس پہ ہمیں قرآن تو کوئی اور ہی بات کر رہا ہے, اور اسلامی سویلائزیشن 1400 سال سے کوئی اور ہی بات کرتی رہی, کیونکہ ہمیں یہ اصول اب گم گئے ہیں. تو اس میں بہت خطرہ ہے. چلیں دیکھتے ہیں. اب ہم آخری سیکشن کی طرف آ رہا ہوں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کیا مشرکین یہ نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین ایک تھے اس سے پہلے کہ ہم نے ان کو زور سے الگ الگ کر دیا. یہ وہ آج ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں, مگر یہ تقریباً تمام کریشن مکس جو ہیں دنیا میں, وہ یہی کہتی ہے کہ ایک یونٹی تھی ان دا ڈیوائن ریلم. اس کے 2 جو ایسپیکٹس تھے ان کے درمیان پھر کریشن ہوتی ہے, لائک دا فادر اینڈ دا مدر. بہت سے ٹریڈیشن میں ایسے آیا, ایسے بھی ہے کہ the spirit was one, but then its 2 aspects are the qalam, the pen and the tablet. law اور قلم اور law کا جو کانسیپٹ ہے, یہ انہی 2 پرنسپلس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. the active principle, the knowledge of God, and that which receives that knowledge. یہ وہ 2 پرنسپلز ہیں جن کی طرف میں بات کروں. اس پرنسپل اگلا بھی حصہ پڑھ لیں. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. We made from water every living thing. Will they not then believe? یہاں پہ اگر آپ کو اسلامک کاسمولوجی کا تھوڑا پتہ ہوگا تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ پانی مراد ہے اس دنیا کا. یہاں مراد ہے وہ کہ and God's throne was upon the waters,
یہ کوئی ڈیوائن ریلم کی بات ہے. اور یہاں بات ہو رہی ہے جس کو کہا گیا ہے مٹیریا پریما بھی کہا گیا ہے, الحبا بھی کہا گیا ہے, عنصر بھی کہا گیا ہے. یعنی کہ دس از دا ریسیپٹیو پرنسپل. پروٹو میٹر سے بھی, جہاں سے میٹر ابھرتا ہے, یعنی کہ جو ڈیوائن سائڈ پہ ریسیپٹیو چیز ہے, اس کا مثال وہ ہے جینیسس میں آتا ہے کریشن, that the spirit of God moved upon the face of the waters. وہ جو پرائمل واٹرز ہیں اس کے اوپر وہ نقشہ بنتا ہے کائنات کا, اور اس جو ریسیپٹیو سائڈ ہے اس کا اس دنیا میں جو ریفلیکشن ہے وہ میٹر ہے. اس طرح سے تو یہ جو ہیون اور ارتھ پہ آ جائے دوبارہ, تو ٹریڈیشنل کاسمالوجی ہمیں بتاتی ہے یہ جو ہیون اور ارتھ جن کو الگ کیا گیا اس طرف اس کو وہ پرنسپل بنتا ہے کہ پوری کائنات میں بھی یہ دو پولز ہیں. اس طرح دیکھیں تو عرش ہیون کی سائڈ ہو گئی, جو وہ واٹرز ہیں وہ سپورٹنگ وہ ارتھ کی سائڈ ہو گئی. یہ دو یہ مٹیریا پریما بھی اس کو کہا گیا ہے. عربی کے ابھی مجھے جو تھوڑا ہی پورے صحیح یاد نہیں آ رہے, مگر ایک ہبا بھی کہا گیا ہے, ہیولا بھی کہا گیا ہے, یعنی کہ دا پرائم سپورٹ سٹل میٹر, اسپرچل میٹر بلکہ کہہ دیں, سبسٹنس, کیونکہ یہ کریشن سے باہر ہیں دونوں. اور اس کی مثال سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے انسان کی باڈی ہے اور اس کی روح ہے. تو یہ اصول, اچھا یہ پولر اور یونیورسل دو کوالٹیز ہیں جس کا لگتا ہے کہ قرآن اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے دونوں کو الگ کیا. یہ دو پرنسپلز ہیں, ریسیپٹیو پرنسپل, ایکٹیو پرنسپل, ین اور یانگ. ادھر کیا ہے, تو یہ اصول آپ کو ہر چیز میں نظر آئیں گے, پوری کائنات میں نظر آئیں گے, ہر چیز میں نظر آئیں گے, انسان میں نظر آئیں گے کہ ایک اس کی صورت ہے جو یا اس کا میٹر ہے, اور ایک اس کے معنی ہے یا اس کا حقیقت ہے. ایک حقیقت کی سائڈ ہے اور ایک اس کی مٹیریل سائڈ ہے. تو ظاہر ہے اب حق جو ہے اس کی ریئل سائڈ پہ ڈھونڈیں گی, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ سائنس کی ساری بنیاد کیا ہے کہ وہ ریالٹی کو اس کے سبسٹنس سائڈ میں ڈھونڈتی ہے. تو وہ ہمیں ریالٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکتی, یا کچھ بھی معنی خیز نہیں بتا سکتی. جو وہ حاصل کرتی ہے وہ ہمارے ارد گرد ہے. ڈسٹرکشن اینڈ میکینیکل چیزیں, خیر وہ پوری ایک الگ کہانی ہے, ابھی ہم اس پہ نہیں جاتے, مگر ایک اصول بتانا چاہ رہے ہیں. جی یہ میں یہ بات کر چکا کہ یہ جو دو پرنسپلز ہیں, ایکٹیو اینڈ پیسو, تھرون اینڈ واٹر, پین اینڈ ٹیبلٹ. آخر میں مثال دینا چاہوں گا آئینے کی, کہ یہ جو کائناتی کہہ لے پرنسپل آف مینیفیسٹیشن ہے, اس کو دا mirror really expresses it beautifully. There is the material of the mirror which cannot even be seen, and what can be seen are the qualities, image, and the images of something which is beyond this plane of the mirror. So if you want to know the reality which is beyond the mirror, you have to look at the qualitative side, not the material side. Basic میرا مدعا یہ ہے آج کا. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ آج تک جو میٹر کی الٹیمیٹ ڈیفینیشن ہے وہ سائنس نہیں دے سکی, وہ بدلتی رہتی ہے. کہاں وہ ایٹمز گھومتے پھر رہے تھے, پھر وہ انرجی میں تبدیل ہو گئے, اب وہ انرجی جو ہے وہ ویو بھی ہے, پارٹیکل بھی ہے, کیونکہ اٹ از دا نیچر آف دس سب لیئر ٹو بی آبسکیور, بیکاز اور انفیکٹ جتنا اس کے آپ اندر جائیں گے اتنا ڈسٹرکٹیو اینڈ کیوٹک پاورز باہر آئیں گے. اور اچھا
تو یہ ہر دنیا میں یہ دو پولز ہوتے ہیں، تو ہماری دنیا میں ہر چیز میں جو یہ دو پولز ہیں وہ کوالٹی اور کوانٹٹی کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کوالٹی آپ جانتے ہی ہیں، اس دنیا کی جو کوانٹیٹیو کنڈیشنز ہیں وہ ہے اسپیس، ٹائم اینڈ نمبر۔ پیور کوانٹٹی جو ہے وہ نمبر ہے، کیونکہ اسپیس میں بھی کوالٹیٹیو ایلیمنٹ ہے اور ٹائم میں بھی کوالٹیٹیو ایلیمنٹ ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ماڈرن ورلڈ جو ہے وہ ہر چیز کو نمبرز پہ ریڈیوس کرتی ہے، یہاں تک کہ جو فزکس کی تھیریز بھی ہیں دے آر میتھمیٹیکل کانسٹرکٹس، اور آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل ایج ہے، ڈیجٹ کا مطلب ہی نمبر ہوتا ہے۔ تو اس کو استعار میں یوں کہوں گا کہ کوئی چیز پیدا ہوتی ہے، پھر وہ اپنے جوبن پہ پہنچتی ہے، اور پھر وہ اپنے موت کی طرف جاتی ہے۔ تو یہ سفر جو ہے اسپرٹ جب تک ہوگی تو وہ چیز قائم رہے گی، جب اسپرٹ نکل جائے گی تو وہ ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گی۔ تو روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہم اسپرٹ سے چل کے اب میٹر کی طرف آ گئے۔ سورہ 3 میں بھی یہی ہے، وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَھَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین لَقَدْ خَلَقْنَا فِی أَحْسَنِ تَقْوِیم ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِینَ۔ ہم نے اس کو پرفیکٹ انسان کو شکل میں بنایا تھا، اور پھر ہم نے اس کو لوسٹ آف دا لو میں، یعنی کہ یہ ایک نیچرل عمل ہے۔ کوئی پودا اگتا ہے، سیڈ سے اگتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ، یہ اس کائنات کا ایک عمل ہے۔ اور ٹریڈیشن کے نزدیک ہم جو ہے اس سائیکل کے اینڈ پہ پہنچ رہے ہیں، اس لیے ہر چیز ڈس انٹیگریٹ ہو رہی ہے، اور ہم روح سے اتنا ہی دور ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ آج کل ہمارا ورلڈ ویو پیورلی مٹیریلسٹ ہو گیا۔ In one sentence, this is what I wanted to say all along. And this is the sign of understanding, I think, the basis of today's world. مگر سورہ 3 یہ بھی کہتی ہے إِلَّا الَّذِينَ، یعنی کہ except for those who believe and do good works، ان کے لیے کوئی، کیونکہ انسان کا اصل تو رہتا ہے نا، اور جب ظاہر ہے یہ سائیکل پھر ایک ختم ہوتی ہے تو ایک اگلی شروع ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ریلیجس میتھولوجی ہے اس میں اس سارے کی طرف اشارہ ملتا ہے امام مہدی کے آنے سے، کہ اس سائیکل کا اختتام بھی چھائی پہ ہو، اور حضرت عیسیٰ کے آنے سے نئی سائیکل کا شروعات ہو۔ بس اشارہ ملتا ہے ہمارے، کیونکہ ہماری ٹریڈیشن میں اس کو اتنا زیادہ سائیکلک ایسپیکٹ کو نہیں اجاگر کیا۔ یہ آخری سلائیڈ ہے میری، کہ اس طرح سے اگر ہسٹری کو دیکھیں تو یہ جو انسان کا سفر ہے وہ ایسنس یا کوالٹی سے سبسٹنس کی طرف کا ہے، جس سورہ 3 سے ظاہر ہوا، اور جس پچھلے 100-150-200 سال میں ہم اس زمانے میں رہتے رہے۔ جب ہم ایسنس سے دور ہوں گے تو اس کی جو سپورٹ ہے وہ کوانٹٹی ہے ہماری دنیا میں، اس لیے اس کو رین آف کوانٹٹی بھی کہا گیا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ مگر جو خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کوانٹٹی روح کے بغیر زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے کوئی زندہ انسان جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو نیچے کیوٹک ایسپیکٹس ہیں ان کا پھر دور شروع ہوتا ہے۔ تو یہ صرف ایک اشارہ ہے کہ یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، جو مٹیریلزم اور سائنس کا جو عروج ہے وہ اس نیگیٹو ایسپیکٹ سے بہت قریبی جڑا ہوا ہے۔ اس کا سائن یہ ہے کہ جب 19 سینچری میں یا اس سے ہی پہلے جب انڈسٹریل ریولوشن آتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہی سوڈو اسپرچولزمز بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چھوٹے سے اشارے کے ساتھ میں جی کوئی سوال
حارث بن بڑے سوال نہیں تو اصل میں تھوڑا سا یہ لمبا ہو گیا، ورنہ میں آپ کے سامنے شاید اگلی دفعہ پہ پڑھوں، ابھی میں ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہ رہا، مگر یہی جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا بہت ہی خوبصورت یہ ہم اس کو بھی میں آپ لوگوں کو ریفر کروں گا ضرور. آج کی یہ جو تھوڑی انٹروڈکشن ہی سمجھیں، شاہ ولی اللہ کی یہ ہے سطاعت، وچ از ریئلی اباؤٹ ٹریڈیشنل کاسمالوجی. تو اس کا یہ جو پیج ہے میں آپ سے نا گروپ پہ شیئر کر دوں گا. میرے خیال سے ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی سوال ہو تو کر لیں پلیز. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال نہیں ہے تو یہاں ہم ختم کرتے ہیں. کوئی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں آپ، سمجھ نہیں آئی تو وہ بھی کہہ سکتے ہیں تاکہ اگلے سیشن میں ہم وہ چیزیں کلیریفائی کر لیں، تاکہ پتہ ہونا کہ کوئی مطلب کہ یوزفل ہونا چاہیے نا سیشن. میرا اصل میں وہ تیمور صاحب کمنٹ وہ بیسیکلی وہی جو آیا تھی نا جس کے بارے میں پہلے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، سی دا سائنس ان دا ہورائزنز اینڈ ود ان. تو وہ میں اس میں بیسیکلی دیکھنا چاہ رہا تھا کہ شاید میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جو سبجیکٹو پرسپیکٹو ہے بیسیکلی اس کا تعلق پرسپیکٹو آف ایمیننس کے ساتھ ہے، اور جو آبجیکٹو پرسپیکٹو ہے پری ڈومیننٹلی وہ اس کا تعلق پرسپیکٹو آف ٹرانسینڈنس کے ساتھ ہے. اور یہ دونوں پرسپیکٹو جو ہیں وہ ان دیئر اون وے وہ جو یونٹی آف گاڈ ہے اس کو ایکسپریس کرتے ہیں. جو ایمیننس کا پرسپیکٹو ہے وہ جو یونٹی میں ٹوٹیلٹی کا اسپیکٹ ہے اس کو ایکسپریس کرتا ہے، اور جو آبجیکٹو ہے جو ٹرانسینڈنس والا ہے وہ یونیسٹی کو یا ایکسکلوسیوٹی آف گاڈ کو کرتا ہے. تو میرے خیال وہ جو ٹروتھ جو یونٹی کے جو دو ایسپیکٹس ہیں، ٹوٹیلٹی اینڈ یونیسٹی یا یونیکنیس آف گاڈ اینڈ دا ٹوٹیلٹی، میرے خیال ان دونوں کو بیسیکلی ایکسپریس کرتے ہیں یہ دونوں پرسپیکٹو. تو بیسیکلی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ میرے خیال وہ ایمیننس اور ٹرانسینڈنس کی طرف بھی اشارہ ہے بیسیکلی قرآن کی اس آیت کے اندر. آف کورس جو ایمیننس کا پرسپیکٹو ہے وہ پری ڈومیننٹلی سبجیکٹو ہے لیکن اس میں آبجیکٹو ایلیمنٹ بھی ہے، اور جو ٹرانسینڈنس کا پرسپیکٹو ہے وہ پری ڈومیننٹلی آبجیکٹو ہے لیکن اس میں سبجیکٹو ایلیمنٹ بھی ہے. ظاہری بات ہے کیونکہ وہ پرنسپل آف ین یانگ ہے، مطلب کہ وہ جس طرح میل کے اندر فیمنن ایسپیکٹ ہے اور فیمیل میں میسکولن، تو وہ چیز تو پائی جاتی ہے، لیکن سبجیکٹو پری ڈومیننٹلی ایمیننس کا ہے اور آبجیکٹو پری ڈومیننٹلی ٹرانسینڈنس کا، اور دونوں یونیکنیس اور جو ٹوٹیلٹی جو یہ یونٹی کے دو ایسپیکٹس ہیں ان کو بیسیکلی ایکسپریس کرتے ہیں. تو میں نے کہا میں یہ کمنٹ کر دوں، میرے ذہن میں ایک آیا. بیسیکلی وہ ایبسولوٹ اور انفائنائٹ ہے نا، بیسیکلی ایبسولوٹنس اینڈ انفینیٹیوڈ. جو یونیکنیس جو ہے وہ اس کا غالباً ایبسولوٹنس سے تعلق ہے اور ٹوٹیلٹی کا انفینیٹیوڈ کے ساتھ ہے. تو بیسیکلی یہی دو ایسپیکٹس غالباً اس آیت کے اندر بھی بیسیکلی ان دونوں ایسپیکٹس کا تذکرہ ہو رہا ہے، ایبسولوٹنس اینڈ انفینیٹیوڈ. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے شاید یہ کوالٹی اور کوانٹٹی کا جو یونیورسلی انڈرسٹینڈنگ ہے اشیاء کی، تو اس کو ایسے سمجھایا جاتا ہے کہ کسی چیز کی حقیقت جو ہے وہ کہہ لیں اس کا نیچر کیا ہے، یعنی کہ
क्वालिटेटिव साइड है कि जो कैट है, बिल्ली है, वो एक क्वालिटीज़ का मजमुआ है जो कि मानवी तरफ है, और जो इंडिविजुअल कैट्स हैं उनमें वो कैटनेस तो कॉमन है, मगर उनकी फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, मगर एसेंस एक है। कहने का मकसद ये है कि किसी चीज़ की हकीकत जाननी है तो उसकी एसेंशियल साइड पे देखना होगा। जी, the knowable aspect of a thing, और एक है कि जो unknowable है, जो obscure है या क्या है, तो वो क्वांटिटेटिव साइड है, जारी बात है। मतलब कि जो सही मानों में जो नोएबल एस्पेक्ट है वो तो जारी बात है वो फॉर्म की तरफ से या एसेंस की तरफ से ही आता है, तो वो लेकिन जारी बात है वो जो क्वांटिटेटिव साइड टाइम नहीं था, वरना मैं कहना उसी को उजागर करना चाह रहा था। होपफुली मे बी नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। एक्चुअली वैसे मैंने ये देखा है, आई डोंट नो वेदर आई माइट बी, मैं कितना इस बारे में सही हूँ कि जो क्वांटिटेटिव साइड है गालिबन वो जाहिर बात है किसी भी शय से रिलेटेड दो चीजें हैं ना, एक तो उसका होना है और एक पाना, मतलब वही एस्पेक्ट ऑफ बीइंग एंड एस्पेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। ये क्वांटिटेटिव साइड मेरे ख्याल प्रीडोमिनेंटली ये जो होने वाला जो एस्पेक्ट है ना, जो बीइंग वाला एस्पेक्ट है उसकी तरफ टिल्टेड है, और जो क्वालिटेटिव साइड है वो पाने वाली साइड के ऊपर ज्यादा प्रीडोमिनेंटली टिल्टेड है। इवन मतलब कि मिसाल के तौर पे आई डोंट नो, क्योंकि अभी बैकग्राउंड मेरे ख्याल नहीं डेवलप हुआ, आई डोंट नो ये मिसाल देना शायद जरूरी है कि नहीं, या अप्रोप्रिएट होगी या नहीं। एक क्वांटम मैकेनिक्स की मिसाल मेरे ज़हन में आ रही थी, आई डोंट नो वो देना बनता है कि नहीं, क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड चाहिए। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर एक फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ वेव फंक्शन कोलैप्स। अब उसमें कहते हैं कि जी मिसाल के तौर पे आपका एक एंटिटी है वो एक सुपरपोजिशन स्टेट में होती है। अच्छा, अब उसकी जब मेजरमेंट करते हैं तो वो किसी न किसी एक स्टेट वैल्यू पे वो कोलैप्स हो जाती है। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स सपोज, या कोई भी एंटिटी है क्या कहते हैं नैनो स्केल में, वो लेट्स से 4-5 वैल्यूज की सुपरपोजिशन में है। जब तक आप उसकी मेजरमेंट नहीं करते वो 4-5 वैल्यू में से कोई भी वैल्यू ले सकती। अब हर वैल्यू से एसोसिएटेड एक प्रोबेबिलिटी वेट है कि जी क्या चांसेस हैं कि ये वैल्यू जो है वो जब आप मेजरमेंट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, पर क्या चांसेस हैं कि जब आप मेजरमेंट करेंगे ये वैल्यू मिलेगी। तो ये जो चांसेस वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं बेसिकली, ये आपको सिर्फ ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि एक चीज के एग्जिस्टेंस का पैटर्न क्या है, व्हाट इज द पैटर्न कि वो एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसके होने के एस्पेक्ट से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। और उसी में साइंस इंटरेस्टेड होती है कि मतलब कि वो किस पैटर्न से एक चीज जो है वो मैनिफेस्ट होगी। मतलब जो नोएबिलिटी वाला या पाने वाला एस्पेक्ट है वो नहीं है, सिर्फ इस पे फोकस है कि क्या पैटर्न है जिससे एक चीज मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब कि जो होने वाला एस्पेक्ट है सिर्फ उसी पे फोकस है, जो बीइंग वाला एस्पेक्ट है। बाकी जो क्वालिटेटिव साइड है उस पर कोई फोकस नहीं है। और वो क्वांटिटी गालिबन सिर्फ ये होने वाले एस्पेक्ट, प्रीडोमिनेंटली होने वाले एस्पेक्ट को ही कैप्चर करती है, पाने वाले एस्पेक्ट को कैप्चर गालिबन नहीं करती। तो वैसे इसकी थोड़ी और डिटेल जारी बात है ये चीज मांगती है क्या कहते हैं, पर सिर्फ लुबेलबाग ये है कि जो मैंने देखा है, आई डोंट नो कि मैं कितना करेक्ट हूँ इस बारे में, कि जो क्वांटिटेटिव साइड है वो होने वाला जो एस्पेक्ट है चीज का उस पर ज्यादा फोकस करती है, पाने वाले एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करती। ये मुझे ऐसे लगता है। पाने का क्या मतलब है? मतलब कि जो नोएबल एलिमेंट है, मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि क्या कहते हैं उसकी एग्जिस्टेंस के पैटर्न्स के अलावा कोई जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एक तो ये है ना कि किस पैटर्न के साथ एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, चीज मैनिफेस्ट हो रही है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे जैसा अभी मैंने बात की थी, लेट्स से कि एक इलेक्ट्रॉन है, लेट्स से उसके किसी एट्रीब्यूट से रिलेटेड 5 वैल्यूज हैं। अब साइंस आपको ये बताएगी कि जी ये जो एट्रीब्यूट है इसकी ये वैल्यू लेट्स से 10% ऑफ द टाइम आएगी जब आप मेजरमेंट करेंगे, दूसरी वैल्यू 50% ऑफ द टाइम आएगी, तीसरी वैल्यू 25% ऑफ द टाइम आएगी। मतलब कि हमें सिर्फ ये पता चलेगा
کہ کیا چانسز ہیں کہ فلاں ویلیو اکر کرے گی, فلاں ویلیو مینیفیسٹ ہوگی. تو صرف مینیفیسٹ ہونے کا جو پیٹرن ہے وہ صرف یہ کوانٹیٹیو ویلیوز ہمیں وہ انفارمیشن پرووائڈ کر رہی ہیں کہ کس پیٹرن سے چیز مینیفیسٹ ہو رہی ہے, مطلب کہ ہونے والا ایسپیکٹ, کہ اس کے وجود میں آنے کا پیٹرن کیا ہے, مطلب کہ یہ عالم ظہور میں آنے کا پیٹرن کیا ہے. لیٹ سے مجھے صحیح ایگزیکٹ ورڈ نہیں مل رہا کہ یہ جو ورلڈ آف مینیفیسٹیشن ہے اس میں ظہور پذیر ہونے کا پیٹرن کیا ہے, صرف اس کے. جی ابھی جو آپ نے تمہید باندھی ہے نا, مجھے اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اگلی نشست میں ہم یہ شاہ ولی اللہ کی کچھ جو کاسمولوجیکل رائٹنگز ہیں 2-3 اس کے ایکسٹریکٹس پڑھ لیں تو میرا خیال ہے بہت ہی انہوں نے نا آرٹیکولیٹ طریقے سے انہی اصولوں کی آگے تھوڑی سی ایکسپینڈ کیا ہے, کیونکہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں پڑھنا وہ چاہ رہا تھا, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگلی سٹنگ میں اگر ہم وہ پڑھ لیں تو ایک بات مکمل ہو جائے گی. یہ کہنے کا مقصد ہے, اس پہ میں ختم کرنا چاہوں گا کہ جو کوالٹی اور کوانٹٹی کا تعلق ہے کسی چیز کا جو نیچر ہے اور اس کا جو اس نیچر کو ایکسیپٹ کرتا ہے مادہ, ان دونوں کا جو تعلق ہے اس پہ ہم شاہ ولی اللہ سے اگلی دفعہ پڑھیں گے کچھ, مجھے لگتا ہے. کیا خیال ہے شاہ صاحب؟ جی بالکل. یہ اچھا ویسے وہ بہت ہی خوبصورت انہوں نے بتایا اس کو. اچھا ویسے یہی جو بات میں کر رہا تھا, غالباً شاید ایک اور ایگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے جس سے شاید یہ بات تھوڑی اور سمجھ آ جائے کہ فرض کر لیں آپ کوئی بھی شے ہے جو لیٹ سے مختلف کلرز کے ساتھ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے, لیٹ سے 4-5 کلرز ہیں جس سے وہ مینیفیسٹ ہو سکتی ہے. اب اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ لیٹ سپوز کہ وہ کبھی کبھی گرین کلر سے مینیفیسٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی بلو کلر سے مینیفیسٹ ہوتی ہے, کبھی کبھی وائٹ کلر سے, کبھی کبھی ریڈ کلر سے. اچھا اب جو کوانٹیٹیو سائنس ہے وہ صرف اس پہ فوکس کرے گی کہ کیا چانسز ہیں کہ وہ گرین کلر سے مینیفیسٹ ہوگی, کتنے چانسز ہیں کہ بلو کلر سے ہوگی, کتنے چانسز ہیں کہ وائٹ سے ہوگی, کتنے چانسز ہیں کہ ریڈ سے ہوگی. اس کو دا کلر اٹ سیلف سے انٹرسٹ نہیں ہے, اس کو صرف اس چیز سے انٹرسٹ ہے کہ کیا چانسز کیا ہیں کہ یہ شے اس کلر سے مینیفیسٹ ہوگی, مطلب کہ اس کی مینیفیسٹیشن کا پیٹرن کیا ہے, اس کو صرف اس سے کرتا ہے. اس کو صرف وہ جو چانسز ہے مطلب 20% یا 40% اس کوانٹیٹیو ویلیو سے کنسرن ہے, اسے ایز سچ اس کلر سے کنسرن نہیں ہے جس کلر سے وہ چیز مینیفیسٹ ہو رہی ہے. وہ اس کلر کی انفارمیشن اس کو صرف اس حد تک وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ تاکہ اس کو یہ پتا چل سکے کہ اس کلر سے ایسوسیٹڈ مینیفیسٹ ہونے کی پرسنٹیج کیا ہے. تو وہ جو پرسنٹیج جو نومیریکل ویلیو پرسنٹیج بتا رہی ہے وہ صرف اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے, اور وہ کلر کے بارے میں صرف اس حد تک انٹرسٹڈ ہے کہ وہ فرق کر سکے تاکہ وہ یہ نومیریکل ویلیوز پرسنٹیج اس کے پاس آ سکے. تو جو پیٹرن ہے مینیفیسٹیشن کا, یہ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کا تعلق شے کے ہونے کے ساتھ ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشن کا پیٹرن کیا ہے. اب وہ کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس جن کوالٹیٹیو ایٹریبیوٹس کے ساتھ وہ مینیفیسٹ ہو رہی ہے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے کوانٹیٹیو سائنس کو, صرف پیٹرن آف مینیفیسٹیشن جو ہے اس میں انٹرسٹ ہے. آپ نے صحیح فرمایا, مگر ہمارا کہنے کا مقصد ایگزیکٹلی یہی ہے نا کہ ہمیں کوالٹیٹیو سائڈ, قرآن ہمیں شاید کہہ رہا ہے کہ ہم اس کی مانوی یا کوالٹیٹیو سائڈ کو اسٹڈی کریں, تو اس سے قرآنک کاسمولوجی کا ظہور ہوتا ہے. اور کیونکہ یہ ایک طرح سے یونیورسلی کاسمولوجی ہے, جو اسلامک کاسمولوجی ڈیولپ ہوئی بیسڈ آن دا قرآن اینڈ دا حدیث, اس نے اپنے ایکسپلینیٹری ٹولز جو ہیں وہ اور ٹریڈیشن سے بھی لیے, گریک سے بھی لیے, اور اس کو اسیمولیٹ کیا کیونکہ وہ بات وہی کر رہے تھے اور الفاظ میں, تو ایک ٹیکنیکل ویکیبلری بھی آئی. تو اس نظریے سے میں چاہوں گا کہ کیسے دیکھتا ہے اسلامک کاسمولوجی, چیزوں کو دیکھتی کیسے ہے, اور حقیقت سے جوڑ کے, یعنی کہ میٹافزکس سے جوڑ کے, کیونکہ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلی کلاس میں ہم یہ تھوڑا سا ایک اسٹڈی سرکل سا کر لیں گے شاہ ولی اللہ کی جو تصنیف ہے. رادر دین جو کوانٹم میکینکس والی بات, اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے, بٹ دیٹس ناٹ آور انٹرسٹ. Our interest is how Muslims have looked upon the world. تو through the eyes of a master ہم دیکھ لیں گے, کیونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس کی سورس کیا ہے.
تو ادھر میں یہی اس کے جواب میں کہنا چاہوں گا کہ جو اسلامک کاسمولوجیکل سائنسز ہیں اس کی بہت زیادہ بڑی ہسٹری ہے، اور ان کی بنیادیں ہمیشہ قرآن اور حدیث میں ہی ہوتی ہیں، اور اس کے جو ایکسپریسو ٹولز ہیں وہ ہر سب ٹریڈیشن ود ان اسلام جو ہے فلاسفہ نے کسی ماڈل پہ اسی بات کو ظاہر کیا ہے، عرفا نے دوسرے ماڈل پر ظاہر کیا ہے، اس طرح کر کے وہ الگ الگ سکولز ضرور ہیں، مگر تمام سکول جو ہے کائنات کو خدا کی کریشن اور اس کے مظہر اور ایک ترتیب، کیونکہ سارے جو اسپیکٹس دیے ہیں کہ بترتیب درجہ بدر طبقات ہیں آسمانوں کے وغیرہ، یہ تو کامن ہے پیراڈائمز ہیں بٹوین دا ویریس اسکولز ایون اینڈ ادر سویلائزیشنز آلسو، جہاں جہاں سے بورونگس کی ہیں انہوں نے، بیکاز اٹ میچ دا قرآنک نیریٹو۔ یہ میں جن لوگوں نے سوال کیا یہ اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں، فیس بک پہ کچھ سوالات کیے تھے، اگر پھر بھی سوال ہوں تو آپ ضرور فیس بک پہ کر سکتے ہیں، اس کو مزید پھر جواب بھی دے سکتے ہیں، اور اگلی دفعہ اس کا ایک نمونہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگزامپل سے یہ بات بہتر سمجھ آئے گی۔ یہ ایک اصولی سی باتیں تھی، چند کرنا ضروری میں سمجھ رہا تھا، ہو سکتا ہے تھوڑی ایبسٹریکٹ رہی ہوں تو معذرت، تو اجازت لیتے ہیں۔ ایک بس آخری کمنٹ میں نے کرنا تھا کہ وہ ماڈرن سائنس کی ہپوکریسی بھی ہے کہ وہ میئرمنٹس جو لیتی ہے نا ان نومیریکل ویلیوز کی، وہ بھی ویسے کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو اگنور کیے بغیر نہیں لی جا سکتی، تو ایون میئرمنٹس لینے کے پروسیس کے اندر بھی جو کوالٹیٹیو ایسپیکٹ ہے کارپوریٹ مینیفیسٹیشن کا، اس کو وہ قبول کر لیتے ہیں لیکن بعد میں پھر اسی کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو کیا کہتے ہیں ڈینائی بھی کر دیتے ہیں، تو یہ ہپوکریسی ہے بیسیکلی ماڈرن سائنس کی اور سائنٹسٹ کی۔ جسٹ ون کمنٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔